السلام علیکم ناظرین، اور آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ اچھے ہوں گے، صحت یاب ہوں گے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریے، میری فیملی کے لیے بھی دعا کریے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں یہی کہنا چاہتی ہوں، آپ لوگ اپنے بچوں کو ہدایت کریں کہ وہ نماز پڑھیں، انہیں تاکید کریں، انہیں دین کے کام میں لگائیں، کیونکہ ہماری آخرت صرف ہمارا دین ہی بنائے گا اور کوئی نہیں بنائے گا۔ ہمارے اچھے نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ دنیا میں دولت، شہرت، ہر چیز انسان کو چھوڑ کے جانا ہے، کوئی بھی نہیں لے کے گیا آج تک، نہ ہی کوئی لے کے جائے گا۔ صرف کیا لے کے جائے گا؟ اپنا اخلاق، اپنی نیک اعمال، بس، اور کچھ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے آپ اچھے نیک کام کریں، اور خاص کر میں عورتوں سے کیا انہیں پلیز آپ برا مت مانیے گا، میں بھی ایک عورت ہوں، مجھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں، میں نے بھی گناہ کیے ہوں گے، میں نے بھی گناہ کیے ہیں، لیکن شاید اللہ نے مجھے نیکی کے کام میں لگا دیا، اس لیے اللہ نے اپنی طرف اللہ نے مجھے جھکا لیا ہے، میں نے رجوع کر لیا ہے اللہ کی طرف۔ اس لیے آپ پلیز آپ لوگ بھی اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچائے، ہمیں شیطانی باتوں سے بچائے، کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ ہم کہیں جاتے ہیں، فضول بیٹھتے ہیں، ہم وہاں سے ہمارے منہ سے طرح طرح کی باتیں نکلتی ہیں لوگوں کی، ہم غیبت کرتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ غیبت کرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے؟ شاید انسان نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بہت بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن شاید انسان وہ نہیں جاننا چاہتا ہے۔ اس لیے اچھی باتوں کو آپ اپنی زندگی میں شامل کریے، فضول نماز پڑھیے، اللہ سے دعا کریے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا سنے گا، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ نماز پڑھیے، آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو، آپ کا دل گھبرا رہا ہے یا آپ کو چین نہیں ملتا، آپ کو سکون نہیں ملتا، تو صرف اس کا ایک ہی علاج ہے، نماز۔ آپ نماز پڑھیے تو، لیکن جب بھی آپ نماز پڑھیں دل سے پڑھیں، کیونکہ جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں، میں نے ہمیشہ سے جب سے نماز شروع کری، جب میری شادی نہیں ہوئی تھی، میری شادی سے پہلے ہی میں نماز پڑھا کرتی تھی، قرآن پڑھا کرتی تھی، میرا دل خود سے ہی کیا کہتے ہیں، میرا دل کہتا تھا کہ میں نماز پڑھوں۔ بائی دا وے، جب میرا دل کبھی نہیں کرتا ہے، مجھے شیطان بلگلاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں، میرا دل نہیں کرتا، مجھے کبھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، تو میں اس شیطان کو ہراتی ہوں۔ میں کہتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ شاید مجھے کیسے نہیں پڑھنے دے گا شیطان۔ میں اٹھتی ہوں، پھر نماز پڑھتی ہوں۔ اس لیے آپ لوگ بھی نماز پڑھیں اور شیطان کو ہرائیں۔ شیطان ہمیں سلاتا ہے، نیند آتی ہے، یہ سب، تو آپ اللہ سے دعا کریں، شیطان آپ سے بہت دور رہے گا۔ آپ جتنے اللہ کے قریب جائیں گے، اگر آپ 2 قدم بڑھائیں گے تو اللہ 4 قدم بڑھائے گا۔ آپ اللہ کی خصوصیات کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ بہت رحم اور کرم کرنے والا ہے، اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں، ایک شرابی ہوتا ہے، وہ رات کو وہ کام کر کے سوتا ہے جو ہمارے اسلام میں حرام ہے، وہ شراب پی کر سوتا ہے۔ اللہ چاہے تو اسے صبح اٹھائے ہی نہ، ہے نا؟ ایسا ہو سکتا ہے اللہ چاہے وہ صبح اسے اٹھائے ہی نہ، لیکن اللہ اسے صبح اٹھاتا ہے، اسے رزق بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کے سارے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ بھی بناتا ہے۔ اللہ چاہے تو اس کی سانسیں بھی بند کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اس نے اپنے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں بھوکا سلاؤں گا لیکن بھوکا اٹھاؤں گا۔ دیکھیے وہ کتنا رحم والا ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ وعدہ خلافی کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے وہ ہمارا خدا سب پر قادر ہے، پوری دنیا پر قادر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ چاہے تو 1 منٹ میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن وہ پھر بھی ہمیں صبح دکھاتا ہے، ایک نئی صبح دکھاتا ہے، تو ہم ایک نئی صبح میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں جو اللہ نے زندگی دی ہے وہ ہمیں اللہ کی وجہ سے ملی ہے۔ ہر ایک نئے دن جب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہمیں زندگی کس نے دی؟ ہمارے اللہ نے دی ہے نا، تو ہم اس کا شکر گزار کریں۔ شکر گزار منہ سے تو کر ہی دیتے ہیں، لیکن ہمیں نماز اور اللہ نے نماز، روزے، یہ ہر چیز یہ صرف ہمارے لیے بنائی ہے۔ اس کے تو لاکھوں کروڑے فرشتے ہیں جو اس کے لیے ہر وقت نماز پڑھتے ہیں اور اس کے لیے روزے رکھتے ہیں اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی نماز پڑھیے، آمین۔